ایک اور بات جو مجھ سے رہ گئی ہے خواب کی، خواب وہ کی یہ کہ روایت اورنج کے درخت جو میں نے دیکھے ہیں، دن کی کھلتی ہوئی بڑی خوشگوار روشنی میں نے دیکھی ہے. بڑی خوشگوار روشنی دیکھی ہے بہن نے، اور اس خواب کی تعبیر میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. خواب دیکھنے والا بھی امریکہ میں ہے اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والی بھی امریکہ میں ہے. اللہ رب العالمین چاہے وہ امریکہ کے شہری ہوں یا کسی دوسرے ملک کے شہری ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو حادثات سے متاثر ہیں امن اور سلامتی عطا فرمائے. ایک سلیم فطرت شخص ہمیشہ خیر چاہتا ہے، اور آپ بھی اگر سلیم فطرت ہیں تو جس طریقے سے اپنے لیے خیر چاہتے ہیں، اسی طریقے سے اس سے قطع نظر کہ وہ پاکستان میں، ہندوستان میں، انڈونیشیا میں یا امریکہ میں بستے ہوں، سب کا حق ہے اس دنیا کو خوبصورت دنیا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا تو سب کے حقوق ادا کریں. ایسا نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس میرے حقوق ادا ہو جائیں، میں امن اور سلامتی سے رہوں، باقی دنیا جائے بھاڑ میں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے. یہ سوچ سلیم فطرت لوگوں کی نہیں ہے. سلیم فطرت وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے لیے بھی خیر چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر چاہتا ہے. سنتے ہیں رومانہ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کی ہے. وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ خواب کی اللہ خیر، برکت اور خوشیوں سے نوازے. آمین آمین رب اللہم آمین. العالمین. خواب مبارک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. سائلہ نے خواب میں بڑا گھر دیکھنے کا ذکر کیا ہے. دیکھیے، بڑا کشادہ گھر ایک نعمہ ہے، لہٰذا خواب کا یہ منظر کسی ایسی نعمت کے حصول کی علامت ہو سکتا ہے جس کی خواہش اور جستجو میں سائلہ مگن رہی ہوں. سائلہ نے خواب میں گھر کا صحن کچی مٹی کا دیکھا. وہاں سنہری مٹی پڑی ہوئی تھی اور انہوں نے وہاں اورنجز بھی دیکھے. دیکھیں، گھر کا صحن کچی مٹی دیکھنے سے مراد کوئی ایسا گھر کا رشتہ یا معاملہ ہو سکتا ہے جو زیادہ پائیدار ثابت نہ ہوا ہو، جبکہ سنہری مٹی دیکھنے سے مراد ایسی قیمتی پاکیزہ شخصیت ہو سکتی ہے جس کی اس گھر یا گھر کے افراد نے قدر نہ کی ہو. جبکہ خواب میں اورنجز سے مراد نعمتوں کی خوشخبری ہے انشاءاللہ. سائلہ نے اپنے رائٹ سائڈ پر آسمان کی طرف جو دیکھا تو وہاں آسمان اور زمین کے درمیان خلا میں درخت اگا ہوتا ہے جس کی جڑیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. سائلہ اس منظر کو دیکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. چونکہ سائلہ نے خواب میں اپنے رائٹ سائڈ کا ذکر کیا ہے، لہٰذا محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی کا کوئی تلخ تجربہ یعنی کوئی بیٹر ایکسپیرینس سائلہ کے لیے صراط مستقیم پر آسانی سے چلنے کا سبب بنتا گیا ہو. کوئی ایسی آزمائش جو سائلہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قریب کرتی چلی گئی ہو یا کرتی چلی جا رہی ہو انشاءاللہ. خواب میں جو صاحب رائٹ سائڈ سے آئے تھے انہوں نے سائلہ کو خلا سے اورنج ٹری سے پھل حاصل کرنے کے لیے ہمت دلائی. دیکھیں، رائٹ سائڈ سے مراد کوئی ہمت دلانے والی پازیٹیو شخصیت محسوس ہو رہی ہے جو حق اور سچ والی شخصیت ہو، جس کے ذریعے سائلہ کو سیدھے راستے کی رہنمائی ملی ہو، بلکہ زندگی کے بہت سے معاملات میں ہمت آتی چلی جا رہی ہو. الحمدللہ. خواب سے واضح کہ سائلہ کو کوئی فیئر آف ان نون ہے، یعنی کسی کام یا فیصلے کو کرنے کے لیے ہمت دلائی جا رہی ہے. ممکن ہے کوئی مروت، اخلاق یا لحاظ کی وجہ سے یہ ہیسیٹیٹ کرتی رہی ہوں یا کر رہی ہوں. چونکہ سائلہ خواب میں اپنا رائٹ ہینڈ درخت کی جانب بڑھاتی ہیں لیکن وہ درخت کے اونچے ہونے کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکا، تو سائلہ اس کیفیت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. خواب کا یہ منظر بہت ہی خوبصورت ہے جس میں ہمت، حوصلہ بڑھ جانے پر سائلہ نے اپنی صلاحیت اور اختیار کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہو، لیکن بہت سے نتائج چونکہ ان کی توقعات کے مطابق نہیں رہے، لہٰذا ایسی کیفیت میں بھی سائلہ نے صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا جو خوشخبری ہے، کیونکہ صبر اور شکر کرنے والوں کو اس کا پھل ملتا ہے. لہٰذا اطمینان رکھیں، خواب میں خیر ہے انشاءاللہ. ممکن ہے انہوں نے توقعات پوری نہ ہونے پر بھی بہت سے موقعوں پہ شکر اور صبر کے دامن کو تھامے رکھا ہو، لہٰذا خواب کا یہ منظر بشارت ہے. دیکھیں، جب کوئی بندہ کوشش کرتا ہے اور اس کے باوجود بھی نتائج اس کو ویسے نہیں ملتے جیسے وہ چاہتا ہے اور وہ اس نتائج پر صبر کر لیتا ہے تو اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے. لہٰذا اطمینان رکھیں. خواب میں آسمان خوبصورت نظر آنا اور پھلوں کو دیکھنا بہت بڑی خوشخبری اور کامیابی کی علامت ہے. بے شک. یوں سمجھ لیں، نیک کام کرنے والی شخصیت کے لیے نیکی پر خوشی، کامیابی اور بلندی کی خوشخبری ہو سکتی ہے انشاءاللہ. خواب کا یہ منظر
ریئل لائف کے حوالے سے غیر یقینی منظر ہے، یعنی کسی ایسی ان ایکسپیکٹڈ خوشی یا نتائج کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو سائلہ کو خوشگوار حیران کر دے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیوں اور احسانات پر مزید شکر بڑھاتی چلی جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ خواب میں رائٹ سائڈ سے آنے والے صاحب بتاتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی رہتا تھا اور وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا گمان ہوتا ہے کہ درخت کی گٹلی اس کا سیڈ کہیں بلانگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ درخت خلا میں اگا ہے۔ خواب کا یہ منظر سائلہ کے حوالے سے منسلک مخلص لوگوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب سے محسوس ہو رہا ہے کہ سائلہ کے اطراف میں مخلص اور نیک لوگ موجود ہیں، الحمدللہ، لہٰذا یہ اطمینان رکھیں، ایسے لوگ ان کے اطراف میں موجود ہیں جو ان کو کمفرٹ دینا چاہتے ہیں۔ خواب کے منظر میں وہ صاحب آگے جا کر جب ڈور کھولتے ہیں تو وہ نہانے والے بیتھ روم کا دروازہ ہوتا ہے۔ وہ صاحب دیکھتے ہیں کہ وہاں کوئی پیکٹ رکھا ہوتا ہے۔ جو بھی وہاں رہتے تھے ان کا گمان ہے کہ وہ کپڑوں کا جوڑا چھوڑ کر چلے گئے اور شاید انہوں نے آم کی کوئی گٹلی بھی کھا کر وہاں پھینک دی، اور وہ گٹلی خلا میں چلی گئی اور اس سے اورنج ٹری کا اگنا ہوا۔ یہاں سے خواب ماضی کے کسی تلخ معاملے کو ظاہر کر رہا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے مفہوم کے مطابق شریک حیات کو ایک دوسرے کے لیے لباس یعنی کپڑے کی طرح کہا گیا ہے۔ غور کریں، غسل خانے سے نہانے اور پاک ہو جانے کا تصور آتا ہے، جبکہ دروازہ حفاظت اور رکھوالی کو ظاہر کر سکتا ہے۔ خواب میں آم کی گٹلی کا بھی ذکر موجود ہے۔ غور کریں، آم کی گٹلی اپنی افادیت لذت اور خیر کے حوالے سے پھلوں میں بہت ممتاز اور مقام رکھتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ اس کی گٹلی خیر اور فائدے کا سبب ہوتی ہے، اور گٹلی میں ایسا بیج ہوتا ہے جو نافع پھل کو پروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالکل۔ خواب کا یہ منظر سائلہ یا سائلہ سے منسلک کسی بہت ہی قریب ترین شخصیت کے حوالے سے اشارہ ہو سکتا ہے۔ کوئی شریک حیات کے حوالے سے بٹر ایکسپیرینس ہوا ہو یا ہوتے ہوتے رہا ہو، یعنی منگنی رشتہ یا شادی کے بعد کوئی بٹر ایکسپیرینسز ہونے کی وجہ سے جس میں نیکی اور فلاح والی شخصیت کو زندگی میں شامل کرنے کے بعد بھی انمول نگینے کی ناقدری کی گئی ہو یا چھوڑ دیا گیا ہو۔ کوئی ایسی شخصیت کو ناقدروں نے تکلیف دے کر الگ کر دیا یا چھوڑ دیا جو طبیعتاً نیک اور فلاح والی ہو اور جس کے وجود سے نیک اولادوں کی خوشخبریاں بھی ہوں۔ خواب کا یہ منظر چھوڑ دینے والوں کے لیے محرومی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر رکھے۔ خواب سے واضح ہے کہ سائلہ سے منسلک خاص رشتوں میں ان کی قدر نہیں ہوئی ہے، ان کو مفادات کے لیے یاد رکھا گیا ہو، یا یوں کہہ لیں کہ ناقدروں نے ان کی خصوصیات کو اپنے مفادات کے لیے حاصل کرنے کے بعد سائلہ سے دوری اختیار کر لی ہو، یا ان کی شخصیت کی اصل خیر کو حاصل کرنے سے محروم رہ گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین۔ سائلہ نے بہت سے ایموشنل پین سہے ہیں اور یہ ان سے گزرتی رہی ہیں، اور اس کیفیت میں انہوں نے الحمدللہ اپنے ایمان کی مضبوطی کو تھامے رکھا اور ان کو ایمان کی طاقت نصیب ہوتی رہی ہے۔ سائلہ کی التجائیں اور دعائیں سائلہ کے لیے متعدد موقعوں پر خوشگوار حیرت کا سبب بنتی رہی ہیں، لہٰذا یہ آگے بھی خیر کی امید رکھیں اور اطمینان رکھیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اضافہ کریں، ان کے لیے غیر متوقع سکون، خوشی اور کامیابی کی واضح علامت محسوس ہو رہی ہے۔ دیکھیں، غور کریں، آم کی گٹلی سے اورنجز کے درخت کے اگنے کا منظر ایک غیر یقینی خوشگوار کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے، لہٰذا ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت پر غیر متوقع اور غیر یقینی خوشی اور کامیابی کی خوشخبری ہے انشاءاللہ۔ کچھ آزمائش کے بعد کسی اولاد کی طرف سے بھی بڑی خیر اور خوشی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس منظر کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں۔ خواب میں آم کی گٹلی سے مراد ایک ایسی ماں ہو سکتی ہے جس نے اپنی تازگی، اپنا وقت، اپنی نیندیں اور اپنا سکون سب کچھ نچوڑ کر اپنی اولاد میں لگایا ہو۔ خواب میں خلا سے مراد وہ آزمائشی مراحل ہو سکتے ہیں جن سے سائلہ گزر رہی ہوں، اور خواب میں درخت سے مراد ان کا گھرانہ ہو سکتا ہے، اور پھلوں سے مراد یعنی اورنجز سے مراد ان کی اولادیں ہو سکتی ہیں۔ خلا میں پھلدار درخت غیر یقینی کیفیت ہے، یعنی ممکن اشارہ ہو کہ آزمائش میں سائلہ کو اپنوں اور اولادوں کی طرف سے غیر متوقع سکون، راحت اور آسانی ملنے کی طرف اشارہ ہو، لہٰذا اطمینان رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہر صبر پر اجر دے اور ان کی ہر کوشش کو قبول کرے، آمین۔
خواب میں رشتوں میں بہتری، تعلقات میں مضبوطی اور حالات میں پیدا ہونے والے معاملات میں خیر کی خوشخبری محسوس ہو رہی ہے۔ ممکن ہے سائلہ کو آزمائش میں اپنوں سے، خاص طر اولادوں کی طرف سے غیر متوقع خوشگوار تعاون میں اضافہ ہو، اور اس کے ساتھ ہمت اور حوصلے بھی ان کے بلند ہوتے چلے جائیں۔ خواب میں کسی صاحب نے درخت کو سائلہ تک قریب لانے کے کردار ادا کیا ہے۔ خواب کا یہ منظر سائلہ کی زندگی میں ایسے ساتھی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جنہوں نے سائلہ کی لائف میں بے رونقی اور مایوسی کو دور کیا ہو، ان کو ہمت دلانے کے ساتھ ان کے خدشات اور اندیشوں کو بھی دور کیا ہو۔ یوں سمجھ لیں کسی کا ساتھ رشتوں، خاندان، گھرانوں کے معاملے میں مضبوطی سے آگے بڑھنے کا سبب بنا ہو، یعنی زندگی کے مختلف مراحل کو انہوں نے بہت ہی خیر کے ساتھ آگے طے کرنے کا سلسلہ کیا ہو۔ سائلہ کو بکھرنے سے کسی نے بچایا ہے، کوئی مخلص شخص ان کی زندگی میں قریب سے موجود ہے، لہٰذا یہ خوشخبری ہے کہ ان کے ارد گرد بہت اچھے افراد موجود ہیں۔ دیکھیں، درخت طوفان سہتا ہے، تپش سہتا ہے، پھر اس میں پھل آتے ہیں اور اس کی خوشبو اور اس سے فائدہ دور تک لوگ اٹھاتے ہیں۔ ان کی اولاد کی طرف سے ان کو اگر آزمائش سے گزرنا پڑ رہا ہے یا پڑ جانے کا امکان بھی ہو سکتا ہے تو اطمینان رکھیں، ان کی محنت پھل لے کر آئے گی، اور یہ پھل اور اس کی خوشبو دور تک جائے گی، یعنی آج کی آزمائش آگے کی آسانی ہے، لہٰذا اطمینان رکھیں۔ یہ خواب موجودہ وقت میں آنے والے حالات کے حوالے سے ایسے خوشگوار پرسکون معاملہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جو خاندانی اور دوستوں کے روابط میں بہتری کا سبب بننے کے ساتھ دانشمندانہ فیصلوں کے ذریعے پریشانی کے ختم ہونے اور اولاد کی طرف سے ایسی آسودگی کی علامت ہو کہ سائلہ خود بھی خوشگوار حیران ہو جائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی جائیں اور شکر گزاری میں اضافہ کرتی رہیں۔ خواب بہت اچھا اور مبارک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خوشیوں سے ان کو نوازے اور ان کو اس کی راحت سے نوازے۔ سائلہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل رکھتے ہوئے اطمینان رکھیں اور اپنے قلب کو سکون دیں، ان کی صحت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ جس معاملے میں ان کو زیادہ فکر ہے اس معاملے میں خود کو مطمئن کر لیں، ان کو وہیں سے غیر متوقع ہے جہاں سے ان کو پریشانی محسوس ہو رہی ہے، لہٰذا اطمینان رکھیں۔ دیکھیں، بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ سائلہ غور کریں، خواب میں خلا میں درخت دیکھ کر یہ حیران ہوئی تھی، انشاءاللہ ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے، ایسی خوشخبریاں آئیں گی کہ قدرت کے پلانز دیکھ کر یہ خود حیران ہو جائیں گی، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا بیسٹ پلانر۔ یہ نماز کی پابندی کے ساتھ تنہائی میں خشوع میں جا کر بہت ساری دعائیں کریں، اور سورہ قصص کی آیہ نمبر 24 یعنی آیہ نمبر 24 پر غور کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعاؤں میں اضافہ کرتی چلی جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خواب کی خیر، برکت، خوشیوں، رحمتوں، نعمتوں سے نوازے۔ خواب میں بہت خیر، خوشخبری ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو راحت سے نوازے، صحت سے نوازے اور قلبی سکون نصیب فرمائے، اور ان کی اولادوں کو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنائے، اور ان کو دین و دنیا کی ترقی، خوشیاں اور آسودگیوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔ واللہ اعلم۔ جزاک اللہ خیر رومانہ، بہت خیر اور بھلائی پر مبنی آپ نے خواب کی تعبیر بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے۔ ایک عالم دین نے جب اپنا خواب شیئر کیا رومانہ کے ساتھ، چونکہ میں ان کا نام نہیں آپ کو بتاؤں گا لیکن بڑی علمی شخصیت ہیں، تو خواب جس زاویے سے عام طور پر آپ دوسرے چینلز پر خواب کی تعبیر سنتے ہیں نا، وہ ایک پہلو لے کر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اس خواب سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے یا یہ ظاہر ہو رہا ہے۔ رومانہ کا جو بیان کرنے کا سلسلہ ہے وہ وقت تھوڑا لیتی ہیں لیکن وہ ہر پہلو پر غور کرتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صلاحیت ہے۔ جب ان عالم دین کے خواب کو بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے رومانہ نے ایک کھڑکی میرے گھر میں کھولی ہوئی ہے اور وہ اس کھڑکی سے میرے حالات کو دیکھ کر بیان کر رہی ہوں۔ جس زاویے سے عام طور پر آپ خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے نا دوسرے چینلز پر، تو وہاں یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے یہ دیکھا ہے، اس کا یہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو غلط تعبیر بیان کر دیتے ہیں۔ چلیے میں آپ کو اگلا خواب سنواتا ہوں اور اس غلط تعبیر کا ایک چھوٹا سا نمونہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، دیکھتے رہیے۔ آپ کا دوست محمد عاقل جدہ سے۔